الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین اور پس پردہ سن رہی دینی ماں بہنیں، اس وقت عام طور پر دماغوں میں ایک خیال گھوم رہا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ موجودہ دور میں نمازوں کا اہتمام ہے، مسجدیں آباد ہیں، اصلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں جان جب پڑے گی جب دل کی صفائیاں ہو جائے، دل صاف ستھرے ہو جائیں، دلوں کے بگاڑ دور ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مشن ہیں ان میں سے ایک مشن تزکیہ ہے. تزکیہ کا پہلا معنی شرک کی آلائشات سے دل کو پاک کرنا. شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے ساتھ مغفرت بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ جو ہے عبادت قبول نہیں کرتے اور شرک والے کی مغفرت. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بھی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں. اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے.
تو سب سے پہلے شرک کی گندگی سے دل کو پاک کرنا. انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے. جتنے انبیاء کرام آتے ہیں توحید کی سب سے زیادہ دعوت دیتے ہیں کہ شرک اور کفر کو نکالو, ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. بس ایک اللہ کو ماننا, ایک اللہ کے ہونے کا عقیدہ رکھنا, ایک اللہ سے ہونے کا یقین رکھنا. نمبر 2, تزکیہ کا ایک معنی یہ ہے کہ زکاتیں ادا کرنا. اگر اللہ نے سونا دیا ہے تو اس کی زکات دینا. 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکات آتی. 52.5 تولہ چاندی ہو, 1 سال گزر گیا, زکات آتی. تجارت کا مال اس مقدار کو پہنچے, زکات آتی. زکات کے ادا کرنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور دل بھی پاک ہو جاتا ہے, کیونکہ دل میں مال کی محبت ختم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت آتی. اس لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے. ہر ایک پر نہیں کیا ہے, صاحب نصاب پر کیا ہے. اور نصاب کب بنتا ہے وہ میں نے بتلایا ابھی آپ. اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو تو چاندی کا نصاب جو بنے گا وہ چاندی کے نصاب پر زکات دینی پڑے گی. پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا, 52.5 تولہ چاندی. اپنے مال کی ایک پائی کی زکات نکالو. ہمارے حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ حساب کرنے کے بعد زیادہ زکات نکالتے تھے کہ میرے حساب میں شاید بھول چوک ہو, زیادہ نکال دو تاکہ میرے مال میں پاکیزگی آ جائے, گندگی نہ رہے. زکات کیا ہے؟ اوصاف الناس ہے. اس لیے مالدار زکات نہیں لے سکتا, غریب کو زکات لینے کی اجازت ہے. اور غریب بھی اس کو پتا ہو کہ میں لے سکتا ہوں, زکات میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو وہ زکات لے سکتا. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو, زکات خوش دلی کے ساتھ نکالنا, وہ سمجھ کے نہ نکالنا. اللہ نے میرے ذمہ لازم کیا, مجھے خوشی سے نکالنا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ زکات دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ بڑھا. زکات دینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں, مال بڑھتا ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال پر فرشتوں کو نگہبان بنا دیتے ہیں. کس نے زکات ادا کی, غریبوں کا حق ہے مال کے اندر, وہ ادا کیے. تزکیہ کا ایک معنی یہ بھی ہے, زکات کے معنی صفائی. جب مال کی زکات نکال دی تو مال صاف ستھرا ہو گیا, دیکھیں پائی آپ کی صاف ہو. کینسر کا جب آپریشن کرتے ہیں تو ایک بیکٹیریا کو نکالتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی اسپرم رہ گیا تو پھر جو ہے کینسر ہو جائے گا. اس لیے زکات کا سراسا مال بھی ہمارے مال میں شامل ہو گیا, گندگی پھینکے. یہ مسئلہ سمجھے اچھی طرح. اب ایک اور مسئلہ سمجھے, زکات دیتے وقت یہ دیکھنا کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مستحق ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے زکات جس کو بھی چاہا اٹھا کے دے دیا. تحقیق کرنا کہ جس کو میں دے رہا ہوں زکات, یہ واقعی زکات لینے کا مستحق ہے. آپ نے تحقیق کی, تحقیق کے مطابق زکات دے دی, وہ مستحق نہیں تھا, آپ نے زکات دے دی, آپ کی زکات ادا ہو جائے گی, لینے والا گناہگار ہو.
تو زکات کا ایک معنی شرک کی علائشات سے دل کو پاک کرنا، اپنی زندگی کو پاک کرنا. کوئی عمل شرکیہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص ڈاکٹر کے یہاں گیا، علاج کیا، علاج کر کے آیا، لوگوں نے پوچھا کیسے اچھے ہوئے، تو فلان ڈاکٹر نے مجھے اچھا کیا. یہ شرک ہے. ڈاکٹر اچھا نہیں کرتا، اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی، اللہ نے مجھے شفا دی. شفا اللہ دیتے، شافی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ قرآن کریم میں نقل کیا، یطعمنی ربی ویسقین. کھانا کون کھلاتے ہیں؟ میرا اللہ کھلاتا. پلاتے کون ہیں؟ اللہ پلاتا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ ہی نے کھلایا، اللہ ہی نے پلایا، اور اس نے ہم کو مسلمان بنایا. مسلمان ہونے پر بھی شکر ادا کیا، کھانے پر بھی شکر ادا کیا، پینے پر بھی شکر ادا کیا. بھئی اچانک یہ اسلام کا بیچ میں آ گیا کھانے پینے کے اندر، سوال ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات مرقات میں لکھا، کھانے والے دو طرح کے، ایک وہ جو ہے اللہ کا باغی ہے وہ بھی کھا رہا ہے، ایک مجرم ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اللہ کا مجرم ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کا مجرم ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اور ایک مسلم ہے وہ بھی کھا رہا ہے. یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں مجرم بن کر نہیں کھا رہا ہوں، میں تو تیرا وفادار بن کے کھا رہا ہوں. یہ نقطہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی، فرماتے میرے پروردگار کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں. اس کا استحضار رہنا چاہیے. جب کھانے بیٹھے تو اللہم لک الحمد ولک الشکر زبان سے نکلنا چاہیے. ہزاروں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا اور تیار روٹیاں ہم کو ملتی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا رہے ہیں. اگر ہمارے ذمہ ڈالا ہوتا کہ گیہوں بھی تم اگاؤ، کھیتی بھی تم کرو، فصلیں بھی تم کاٹو، تم ہی اناج غلہ بو، تم ہی پیسو، تم ہی آٹا بناؤ، تم ہی روٹی بناؤ، پوری زندگی میں ایک روٹی ہی بھوکے مر جاتے. اللہ نے لاکھوں مخلوق کو کام میں لگایا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے کھلا رہے ہیں، ہم تو کچھ کرتے بھی. رات کو 3 بجے ہمارے یہاں فروٹ مارکیٹ اور سبزی منڈی کا مارکیٹ ہے، وہاں سے راستہ ہے. میرے والد صاحب گھر آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور سبزی منڈی میں رات کو 3 بجے چہل پہل تھی. لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سبزی فروش آئے ہیں، فروٹ فروش آئے ہیں، اپنا سودا سلب کر رہے ہیں. اب یہ منڈی چھوٹی چھوٹی اس میں لے جا کر لوگوں کو فراہم کریں گے، دیں گے. میرے والد صاحب نے کہا لاکھوں انسان سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کھانے کی فکر کر رہا ہے. ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ہمارا غور نہیں ہوتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کر فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے شفا عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ شفا اللہ کی طرف سے. تو زبان سے یہ جملہ اگر ہمارے نکل گیا کہ ڈاکٹر نے مجھے اچھا کیا تو یہ شرک.
تو شرک کی گندگی سے اپنی زبان کو اور اپنے دل کو پاک کرنا، زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا کرنا، دو چیز۔ تیسری چیز دل کی بیماریوں میں کینہ، کپٹ، حسد، غیبت، تکبر، برائیاں، یہ تمام خرابیاں ہیں، یہ تمام سے بھی دل کو پاک کرنا۔ یہ پاک کرنے کے لیے پاکیزہ انسان کے پاس جانا پڑتا ہے، جس کو تزکیہ حاصل ہے اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا تزکیہ ہو۔ تزکیہ خود نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس طرح ہمارے دل کے بگاڑ کے لیے ہم کو دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ ہمارے دل کی خرابی کو دیکھے گا اور پھر کہے گا کہ یہ بیماری تمہارے اندر ہے۔ جیسے ڈاکٹر نبض پکڑ کر کہتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ تکلیف ہے، اس طرح روح کا ڈاکٹر ہماری باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہم کو کیا تکلیف ہے، روحانیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ اگر ایک معنی زکوٰۃ کا لے لیا جائے تو پہلی آیت میں تزکیہ اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس میں ذکر کا تذکرہ ہے، اس میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت میں ذکر کا بھی ذکر ہے اور پنجگانہ نمازوں کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور تزکیے کا بھی ذکر ہے۔ کتنی جامع آیت ہے۔ اب ایک واقعہ سنا، لمبی تقریر نہیں کروں گا، اصل ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے نوجوان بیٹھے، ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، غفلت سے زندگی مت گزارو، اللہ کا دھیان ہر وقت چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا تھانہ بھون میں کمرہ ہے جہاں حضرت لکھتے تھے، بیٹھتے تھے، مطالعہ فرماتے تھے، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس کے باہر لکھا ہوا ہے، اتنی اچھا شعر لکھا ہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ لیکن آج ترقی کے دور میں انسان نہ کمانا بھولا، نہ کھانا بھولا، نہ ہوٹل بھولا، نہ بزنس بھولا، نہ بینک بیلنس بھولا، نہ تعمیر بھولا، بھولا تو اللہ کو بھولا۔ جس کو نہیں بھولنا چاہیے اسی کو بھول گئے۔ یہ سب چیزوں کو آپ بھول جائیں گے جب بھی اللہ کھانا دے دے گا، لیکن اللہ کو بھولے نہیں چلے، کیونکہ جس نے اللہ کو بھلایا اللہ اس کو بھلا دے، پھر انسان حیوان بن جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ایسا بلایا کہ انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ وہ انسان ہیں کہ حیوان ہیں۔ انسانیت سے نکل گئے، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا سونا، کیا یہ مقصد ہے زندگی؟ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔
جانور بیچارہ کھاتا ہے پیتا ہے اور پخانا کرتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب کہتے تھے کہ انسان آج کل بہت بیزی ہے. کیسا بیزی؟ دن کو کمانا، رات کو کھانا، صبح میں پخانا. چلیے بیزی. حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاکھپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رقیمیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے اور اس سے جو ہے بات سمجھے. اللہ والوں کی بات سمجھ لی ہوگی. چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں لیکن نتیجہ بہت بڑا نکلتا ہے. ہم کو نتیجے سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ بیانات میں بھی واقعہ جو ذکر کر دیا جاتا ہے وہ عبرت کے لیے ذکر کرتے، وقت گزاری کے لیے، مزہ آ جائے اس کے لیے نہیں ہوگا. اللہ کی یاد آ جائے، آدمی کی آنکھ کھل جائے، چشم کشائی نصیب ہو جائے، وہ بڑی بات. کہتے ہیں کہ چند لوگ آئے حضرت مفتی صاحب کے پاس. انہوں نے آ کے کہا حضرت ہمارے مسجد کے کنویں میں چوہا گر کے مر گیا. پہلے زمانے میں تو مسجدوں میں کہاں وضو خانے ہوتے تھے، ٹوائلٹ ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج ہر چیز ہے لیکن نمازی نہیں. پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازیں پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نیچے فرش بھی نہیں تھا، مٹی تھی. کسی نے ایک عرصے کے بعد ریت لا کے ڈالا تو حضور خوش ہوئے کہ کیا اچھی ریت لا کے ڈالی. سرکار کی مسجد میں پنکھے بھی نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھی، بلکہ چراغ بھی جو نہیں تھا. تمیم داری آئے اور چراغ لے کے آئے. انہوں نے مسجد نبوی کے اندر پہلی مرتبہ چراغ جلائے. ہمارے یہاں سورت میں سیرت کا جلسہ تھا، تو سیرت کے جلسے میں جو کنوینر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے بہت روشنیاں، جھلمل جھلمل لائٹیں چاروں طرف، روشنیاں قوقوں میں اور سب جلایا اور بلایا تھا مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ. حضرت آئے تو حضرت کا بڑا اچنبا ہوا، وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان کو بلایا بھائی کون ذمہ دار ہے یہ جلسے کا، تو ان کو بلایا گیا ذمہ دار کو. ان کو بٹھایا، کہا بیٹھے ذرا بات کرنی ہے ہم سے. یہ جو قمقمے آپ نے اور یہ جھلمل جھلمل چاروں طرف جو روشنیاں لگائی ہے، یہ اسراف کیوں کیا ہے؟ کہ حضرت حضور کی سیرت کی یاد میں کیا ہے. کہ حضور کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا، کیا لائٹیں جلائی. سرکار کے گھر میں تو رات کو چراغ بھی نہیں رہتا. دلیل کیوں کہ چراغ نہیں تھا. رات کو حضور تہجد میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرانے لیٹی ہوئی ہوگی. جب حضور سجدے میں جاتے تو ذرا سا ہاتھ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پر لگا دیتے، فوراً پیر سمیٹ لیتی تھی. یہ ہاتھ کیوں لگانا پڑا؟ اس لیے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں پیر ہے کیا ہے کیا نہیں، اس لیے وہ ہاتھ لگانا پڑتا تھا. معلوم ہوا کہ روشنی سرکار کے گھر میں نہیں تھی. آج مسجدوں میں کیا نہیں ہے؟ خالی اب کرتا اور پیجامہ، دو چیز کی ضرورت ہے. ٹوائلٹ ہے، وضو خانے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، صفیں ہیں، اے سی ہے، دیسی ہے، اور کیا کیا سب. اس لیے کچھ کرو اللہ کے بندو لیکن نماز مت چھوڑو. مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں،
اللہ اللہ کیا شان ترقی ہے مسلمانوں میں. سائنس کا دور ہے، سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. آج اللہ نے بہت آسانیاں، اللہ کے فضل سے مسجدوں میں اللہ نے بہت آسانیاں کر دی. بس خالی نماز پابندی سے پڑھ لو، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند کر. لوگ کہتے ہیں کیا ایک ایک چیز کے بارے میں بات کرتے رہتے. نماز، ارے نماز بنی تو زندگی بن جائے. نماز ڈسٹرب ہوئی کہ پوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھے. حدیث میں فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ. حضور نفلی نمازیں گھر پر پڑھتے تھے اور فرض مسجد میں پڑھتے تھے. فرض پڑھنے کی جگہ مسجد ہے. لیکن آج کل کیونکہ بھائی گھر بہت دور ہوتا ہے، کاروبار پر آئے ہیں، نکلے ہیں، گھر کیسے جائیں گے، نہیں جا پائیں گے تو سنتیں نکل جائے گی، تو فرمایا مسجد میں پڑھو. لیکن چھوڑو. اب ایک بات سمجھو، یہ سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آگے سنت پیچھے سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہماری فرض میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو جنت میں لے جائے، تو اس کو سہارا سنت سے دینا پڑتا ہے. بھائی مکان میں اگر برکس لگا دی آپ نے تو مکان میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ برکس والے مکان میں نہیں رہ سکتے، رہ سکتے ہیں. لیکن برکس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے پلاسٹر، پیچھے سے پلاسٹر، اندر سے پلاسٹر، باہر سے پلاسٹر، دونوں طرف سے پلاسٹر کرتے ہیں. اینٹیں فرض ہے اور پلاسٹر سنت. پھر پلاسٹر پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر رنگ روغن بھی کرتے ہیں. یہ نفل ہے. فرض پر اگر رنگ روغن کرنا ہے تو نفل پڑھو. اور نفل نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز تہجد کی نماز ہے. جس نے تہجد کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کے لیے بہترین محل بنائیں گے. اور پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں اور بندہ سویا رہتا ہے. تو پہلے زمانے میں پھر آہستہ آہستہ مسجد میں کنویں جو ہے وہ کھدنے لگے. اب تو الحمدللہ نلوں کا زمانہ ہے، حوض بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، نل آ گئے، ٹنکیاں آ گئی. اب انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارے کنویں میں چوہا گر کے مر گیا، اب کیا کریں ہم لوگ؟ تو حضرت نے فرمایا 20-30 ڈول پانی نکال. گئے عقل مند ہوشیار ذہین لوگ، جا کر انہوں نے 30 ڈول پانی نکالی. پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس تشریف. حضرت نے پوچھا کہ وہ پانی نکال دیا؟ کچی نکال دیا. چوہا نکالا کہ وہ اندر؟ اللہ کے بندے، پانی جو ناپاک ہوا تھا وہ تو چوہے کی وجہ سے ہوا تھا، تو پہلے تو اس کو نکالنا تھا، اس کے بعد پانی نکالنا تھا. تو چوہے کو اندر رکھا، دوسرا پانی ڈالیں گے، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. جیسے چوہا اندر رہے اور پانی ڈالتے رہو اور پانی ناپاک ہوتا رہے، اس طرح دل کے اندر حسد کے، کپٹ کے، بغض کے، غیبت کے، چغلی کے، حسد کے، تکبر کے چوہے مرے ہوئے پڑے ہیں. اس لیے ہماری دعا میں اثر نہیں، ہماری دعا میں اثر نہیں. کون سی دعا میں وہ جو اثر نہیں رکھتی، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے. میرے استاد کہتے تھے ہم تو دعا بھی ایسی مانگتے ہیں جیسے ہوٹل کے اندر ویٹر کے پاس کھانا مانگ رہے ہیں. رو کے مانگنا پڑے گا اللہ سے، تو بے نیاز ہے.
40 سال کی عبادت 1 منٹ میں منہ کے اوپر مارتے ہیں. ہماری نمازوں کی حیثیت ہی کیا ہے, ہماری عبادت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے بزرگ نماز کے بعد چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ نماز تو پڑھ لی, کہیں اللہ منہ پہ نہ مار دے. ہم تو 2 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جبریل کے بعد ہمارا نمبر ہے جنت. تو اپنے دلوں کو صاف کرنا, زبانوں کو پاک کرنا, غیبت سے, حسد سے, کینہ کپٹ سے, چغلی سے, یہ تمام چیزوں سے. حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں حضور کو آواز آئی کہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. بھائی قبر کا عذاب ثابت ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مجرم کو لٹایا جاتا ہے تو قبر جو ہے بھینٹ دیتی ہے اس مرنار کو, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر بھی جاتی ہیں. اور جب ایمان اور اعمال صالحہ والے کو لٹایا جاتا ہے تو تا حد نظر قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کا باغ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائے. جس نے نمازیں پڑھی, روایتوں میں آتا ہے کہ زمین, بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ زمین جس جگہ پر سجدہ کیا ہے نماز پڑھی ہے وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. قیامت کے دن ہر زمین گواہی دے دے گی, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اچھا کام کیا تو اس کی گواہی, برا کام کیا تو اس کی بھی گواہی. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, کہیں زمین ہمارے گناہ کی گواہ نہ بن جائے. جسم کا جو حصہ جس سے گناہ کیا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور بولے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پہلے جب اللہ کے دربار میں جائیں گے مشرکین تو آنکھ دیکھیں گے ہولناکی اور قیامت کی بھیانکتا دیکھیں گے. اللہ پوچھیں گے شرک کر کیا ہے, نہ کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو تالا لگا دیں گے. آگے جائیں گے تو ان کے ہاتھ بولیں گے کہ شرک کیا تھا, ان کی زبان بولے گی کہ شرک کیا تھا, ان کی آنکھیں بولے گی کہ شرک کیا تھا, ان کا کان بولے گا کہ شرک کیا تھا. کان کہے گا اس نے یہ گناہ کی بات سنی تھی, آنکھ کہے گی یہ گناہ کی بات دیکھی. یہ ہمارا جسم قیامت کے دن ہمارا وفادار نہیں رہے گا, اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے گا. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ, بڑا عجیب واقعہ ہے. پنجاب کے اندر ایک بزرگ تھے, ان کا نام شاہ دولہ. شاہ دولہ پنجاب کے. اب اللہ والوں کے پاس لوگ کب جاتے ہیں, جب ریلا پیر کے نیچے آتا ہے تو جاتے ہیں, اب نہیں پڑے گا معاملہ, جانا پڑے گا مولانا کے پاس تو پھر جاتے. بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے مولانا کے پاس, مولانا نے کوئی مشین تھوڑی لگایا کہ تم کو بچے پیدا کر کے دے. اب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں باپ اتنے بیکار ہیں کہ ان کو اپنے بچے کے کان میں اذان دینا بھی نہیں.
اس کے لیے بھی بیچارے مؤذن کو تلاش کرتے ہیں، مولوی کو تلاش کرتے ہیں۔ اب جو ہے شادی کرنے کا موقع ہے، نکاح کون پڑھائے گا؟ کہ مولانا بولو نکاح پڑھائیں گے، جوڑیں گے، ویلڈنگ کریں گے۔ اب قریب المرگ ہے، جان نکلتی نہیں، کہ فلاں مولانا کو بلاؤ، یہ ایسی یاسین پڑھتے ہیں کہ اچھے اچھوں کی جان نکال۔ پھر ان کو بلا، اب مر گئے، کفن آ گیا، غسل ہو گیا، اٹھا کے کندھے پہ لے گئے، مسجد کے اندر رکھ دیا، اب نماز کون پڑھائے گا؟ تو بیچارے وہی مولانا جو ہے پھر نماز پڑھا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب میں تو بس آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا بھائی تو تو نماز میں بھی میرے پیچھے، نماز کے بعد بھی میرے پیچھے۔ تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی، بڑے اللہ والے بزرگ، ہاتھ اٹھائیں اللہ سن لیں، اللہ والوں کی اللہ سنتے۔ ان کے دل آئینے کی طرح ہوتے، آئینہ ماسینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریق ماکینہ داشتن۔ تصوف کی اصطلاح میں دل کے اندر کینہ رکھنا خطرناک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضور مدینے سے گزر رہے تھے، دو قبروں سے عذاب کی آواز آ رہی، حضور ٹھہر گئے، ٹھٹک کے ٹھہر گئے، ساتھ ساتھی میں یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور ہم کو تو آواز نہیں آئی، فرمایا مجھے آواز آئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما يعذبان فی کبیر، انہوں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کو یہ ہلکا سمجھتے تھے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا گناہ کو بڑا کر دیتا۔ کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ گناہ کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرو مت، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت۔ معلوم نہیں یہ چھوٹی نیکی ہمیں جنت پہ لے جائے۔ پیاسے کتے کو گنہگار مومن نے پانی پلایا تو اللہ نے جنت میں جگہ دی، اور بلی کو باندھ کر مار ڈالا تو اللہ نے بلی کو جہنم کے اندر بڈھی کے اوپر مسلط کر دی۔ فرمائے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ جو لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، چھینٹیں پڑتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب مت کرو۔ نوجوان خاص طور سے پتلون کھول کے کھڑے ہوئے راستے میں بالکل جو ہے ناگالینڈ کی طرح، کوئی اچھی خاصی 40 لاکھ روپے کی کار لے کے کھڑا ہے راستے کے اندر پیشاب کر رہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا پڑھا لکھا ہے؟ کیا مولویوں کو کہتا ہے کہ پڑھ لے، تنگ نظر ہے، تنگ، تو کون سا وسیع نظر ہے، بیچ میں کم مخانہ لے کے بیٹھے۔ مولوی کو تو ایسا نہیں دیکھو گے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ، ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو ہو رہا ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے، لگائی بجھائی کرنے کی وجہ سے، لکڑے لگانے کی وجہ سے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، لکڑے لگاتا ہے۔ اس کو لکڑے لگانا کہتے ہیں۔ دو بھائیوں میں محبت پیدا ہو جائے اس لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے اس لیے سچ بولنا بھی نہ جائز۔ سچ بولتا ہوں تیرے لیے اس نے ایسا کہا کہ تو سنے نا، تو تیرے کو تو
خون تیرا کھولنے لگے تو لڑائی شروع ہو جائے گی. اب تشکیل کی، ایک نوجوان کی تشکیل کی کہ اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے، تیار بھی ہوگا، کھڑا بھی ہوگا، نام بھی لکھوا دیا کہ میں ذرا ماں کو پوچھ لوں. گھر جا کے ماں کو کہا کہ ماں 3 دن جا رہا ہوں. کہاں جاتا ہے بیٹا؟ کہ یہ اللہ کے راستے میں جاتا. ماں اب تیری دوا کا کیا ہوگا؟ تیرے کو تو 3 ٹائم دوا پلائیں کی، تو تو خود پیتی نہیں ہے، تو میں پلاتا ہوں تیرے کو، اب اس کا کیا ہوگا؟ اور کھانا بھی تو اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، تو کھانا بھی میں کھلاتا ہوں تیرے کو. تیرے کو ٹوائلٹ لے جانا لانا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں. بول میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ تو بیٹا مت جا، کون کرے گا پھر؟ امیر صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، میری ماں نے نہ بولے. کیا کہا؟ میری ماں نے نہ بولا کہ میں سمجھاتا ہوں ماں. ماں تم کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہ جانا ہے. 3 دن تکلیف اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ اٹھا لیں گے. یہاں کی تکلیف آسان، وہاں کی تکلیف مشکل. بولو بھیجا ہے لڑکے کو کہ لے جاؤ؟ لے جاؤ. تو یہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر ہے دار و مدار. کس طرح سے سمجھا؟ اس نے ایسا سمجھا کہ ماں نے نہ بولی. تو امیر صاحب کو آگے کہا کہ ماں نے نہ کہا ہے، ماں کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں جانا جائز نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لکڑے لگانا خراب بات ہے. 2 دوستوں میں جدائیاں ڈالنا اچھا نہیں، میاں بیوی میں جدائیاں ڈالنا اچھا نہیں. 2 میاں بیوی بغیچے میں بیٹھ کے اچھی باتیں کر رہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ساری میری بیوی تو کوئی دن بیٹھتی نہیں، لا اس کا کچھ توڑ کرو. تب وہ تعویذ گھنٹے شروع کر دیے. بابا کے پاس گئے، باپو کے پاس گئے. مسلمانوں کے پاس بابا بہت ہیں، ہندوؤں کے پاس ماتائیں بہت. بڑی ماتا، کالی ماتا، کھڑی ماتا، بیٹھی ماتا، سوتی ماتا. اور یہاں بابا بہت ہیں، گوڑے بابا، کھڈے بابا، کھڑے بابا، سوئلے بابا، کوٹلے بابا، اوٹلے بابا، چوٹلے بابا، روٹلے بابا. اچھا جوڑے ان کی ماتا ہے اپنے بابا. سب کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے دربار میں وہ بابا بھی محتاج ہے، اور وہ ماتا تو بیچاری کھڑے لیے برسوں سے، اس کو کوئی پوچھتا. اب جو ہے حضرت تو بیٹھے ہوئے تھے عبادت کے اندر، بہت بڑا وقت آیا. حضرت کیا ہوا بھائی کہ اپنے علاقے میں سیلاب آ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حضرت نے فرمایا سیلاب آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اور ایک کہتے اچھی بات ہے، خلط سے ہی جاؤ گودام میں. گھر ڈوب جائیں گے، مکان ڈوب جائیں گے، کھیتیاں ڈوب جائے گی، ہمارے گاڑیاں ڈوب جائے گی. تم کہتے کہ بہت اچھا. دیکھو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اللہ سیلاب میں آنا چاہتا تھا، میں کیا جا کے روکتا ہوں؟ میرا کام ہے. میں دعا کرو کسی طرح سیلاب رک جائے. سیلاب روکنا ہے کہاں؟ اللہ پاوڑا لو، پاوڑا منگوا. کدھر سے آتا ہے سیلاب؟ کہ وہاں سے آتا ہے. کھودا وہاں کہ حضرت تو اور پانی اندر آئے گا. تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ یہ تو جب آنا چاہتا ہے پانی تو میں کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے میں لانا چاہتا ہوں، میں کیا نہ روک دوں گا اس کو؟ اس کے اوپر برج بناؤں گا، بڑا دیوار بناؤں گا، کیا کروں؟ نہیں حضرت کوئی مذاق مت کیجیے، ہم غریب لوگ ہیں، ڈوب جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. سیلاب بڑی خطرناک چیز ہے، کہیں کا نہیں رہتا، آدمی بے بس ہو جاتا ہے. نہ وزیر کچھ کر سکتا ہے، نہ امیر کچھ کر سکتا. سیلاب آیا تو ہمارے یہاں 10 روپے کی تھیلی جو ہے 2000 روپے میں بکی، دودھ کی تھیلی. اوپر سے اس نے 2000 کی نوٹ چھوڑ کے لا، ایک تھیلی دے دے میرے کو. غریب تھیلی لے کے جا رہا، اسے 2000 میں تھیلی دے. سیلاب ایسی خراب چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. سیلاب بھی اللہ کی ایک پکڑ ہے، ڈرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تم کو سیلاب روکنا ہی ہے نا؟ کہا جی حضرت رک جانا چاہیے. تو کہیں تو اللہ کا غضب ہے، اس کو روکنے کا راستہ یہ ہے کہ چلو میرے ساتھ مسجد چلو. کہاں لے گئے؟ مسجد لے گئے.
مسجد میں لے جا کے یوں کا وضو بناؤ، وضو بنوایا سکتے ہو، کب 2 رکعت نماز پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو، نیت کرو کہ اللہ یہ عذاب تجھے آ رہا ہے اس کو روک دے، پڑھ لی 2 رکعت، اب جمع ہو جاؤ میرے پاس، کس نے کس کے حق مارے، ایک نے انگلی اٹھائی کہ میں نے فلانے کی زمین دبائی، کہ ابھی نے ابھی طے کر زمین تو اس کی جتنی دبائی ہے دے دے گا، اس سے معافی مانگ کہ میں تیری زمین تیرے کو پوری دے دوں۔ دوسرے نے انگلی اٹھائی، حضرت کا فلان کے پیسے کھا گئے، کہ وہ ہے مجمع میں، کہ وہ بھی ہے، اس سے معافی مانگ اور وعدہ کر کہ اس کا قرضہ ایک ایک پائی کا تو چکا دے گا۔ ہم لوگ قرضہ لینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں لیکن دینے میں ہم لوگ بھی ہیں۔ 2 چیز ہوئی، حضرت میں نے بھی بہت غیبتیں کی، کیسی وہ توبہ کر، کس کی غیبت کی ہے، کہ فلان بیٹھا ہے نا اس کی میں نے بہت غیبت کی، کہ جا اس سے معافی مانگ اور کہہ کہ میں نے تیری برائی کی ہے مجھے معاف کر دے، غیبت معاف کرنی۔ ایسے ہر ایک سینے سے ایک دوسرے سے لگے، سب نے جو ہے جو حقوق ادا کرنے تھے وہ ادا کرنا طے کیا۔ اب حضرت نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کے رو کر اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ سیلاب کو روک دیں گے۔ سیلاب روکنے کا یہ راستہ ہے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب رسمی چیزیں کر رہے ہیں، دل کی صفائی جس دن آئے گی اور یہ چیزیں نکل جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے بھی ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ جیسے پہلے دعائیں سنتے تھے آج بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا کہ چند کلمات جو بابو بھائی کے مکان کی افتتاح کے سلسلے میں حاضری ہوئی تو کہا کہ جب آ رہا ہے تو رات کو تھوڑی دیر دین کی بات بھی ہو جائے۔ تو کل سے الحمدللہ میں احمد آباد میں ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ یہ چند باتیں جو ہے حضرات کے حکم پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی صفائی، ذکر اللہ، 5 وقتہ نمازیں، شرک کی اعلی سات سے توبہ سچے دل سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب چند منٹوں کے لیے ہم لوگ ذکر کریں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز تو پڑھی ہم نے، اب ذکر باقی، تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور ایک خالی تسبیح کا ذکر کراتا ہوں، لا الہ الا اللہ، بس آپ بھی میرے ساتھ لا الہ الا اللہ میں شامل ہو جائیں۔ ماں بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے بالکل آہستہ ذکر کریں۔ حضرت مفتی صاحب کی جو تفسیر اور جو خواتین کے لیے محنت ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں آج خواتین بھی تشریف فرمائیں تو وہ بھی جو ہے ذکر کے اندر شامل ہو جائیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رگ بس قدم آخر گرد صبح اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا 5 منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. ہر ایک کر سکتا ہے, ہر ایک کو کرنا چاہیے. 4 منٹوں کے لیے روزانہ مراقبہ یعنی انتظار میں بیٹھنا. انتظار میں جیسے دکان پہ جیسے سیٹ گراہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے, کب گراہک آتا ہے کب گراہک آتا ہے, اس طرح ہم جو ہے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ کب رحمت آتی ہے کب رحمت آتی ہے. تو جب متوجہ ہوں گے تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو جائے گی. ہم متوجہ تو اللہ کی رحمت متوجہ. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. اس کا نام مراقبہ ہے, اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, اور سر کو دل کی طرف, دل لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے, لیفٹ ہینڈ کی طرف, سینے سے 2 انگل نیچے, ذرا سر کو جھکا کے رکھیں, آنکھیں بالکل بند رکھیں, موومنٹ باڈی کے اندر نہ ہو. ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ روزانہ کریں, اور سب نوجوان اور سب لوگ جو ہے یہ مراقبہ روزانہ 4 منٹوں کے لیے ضرور کریں. اب ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی, دل اللہ 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 کر رہا. اے خوفتہ دل بیدار شو, بیدار شو, بیدار شو. اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, در ذکر حق مشغول شو, مشغول شو, مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیز و دوست و یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی گئے. اللہ 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 اللہ. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ, خدا کو
کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے آج کہاں گیا تو آنکھیں خود بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ اقراری پاپی ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاءکار ہیں۔ اللہ پھر بھی تیری مغفرت کے خاصگار ہیں، اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ رحمت کے فیصلے فرما، اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو نے کیا مقصد دے کر بھیجا تھا اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ایمانی زندگی نہیں گزار رہے ہم لوگ، اللہ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ رسم کی نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ نماز کی حقیقت نصیب فرما دے، عبادتوں کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے، اللہ مشائخ کے فیوز اور برکات عنایت فرما دے۔ اے الہ العالمین سلاسی کا فیض عطا فرمائے، اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے نام کا ذوق دے دے، تیری یاد بھری زندگی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، سرکار کی اتباع نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ یہاں بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، مرادیں مانگی، اللہ غیب سے حاجت براری کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے، اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرما دے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان یہ ہے کہ ملاقات کا سلسلہ اور کہ حضرت فوراً ہی روانہ بھی ہونا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ